ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن نیشنل کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری جیت نصف امریکہ کے لیے نہیں ہوگی، تمام امریکیوں کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں، ہم سب مل کر امریکہ کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ امید ہے کہ پیغام کے ساتھ سب کے سامنے یہاں کھڑا ہوں، امریکی معاشرے سے تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ جو بائیڈن کا دوبارہ الیکشن نہ لڑنے کا امکان فیصلہ کن حد تک بڑھ گیا۔ سینئر ڈیموکریٹ رہنما کے مطابق 99% امکان ہے کہ جو بائیڈن اگلے بدھ تک یہ اعلان کر دیں گے کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان میں صحافیوں کے قتل پر اظہار افسوس۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ودائن پٹیل نے کہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے، صحافیوں کو اپنا کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے، افغان خاندانوں کے ویزوں پر کارروائی کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انتخابات کو کالعدم قرار دیا جانے کا خدشہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ حکومت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، مزاحمت کریں گے، دفاع کریں گے، سسٹم کو لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھا جائے تو حالات پریشان کن ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، پتہ نہیں فچ نے کیا فارمولا نکالا ہے جس کے مطابق وہ ہماری 18 ماہ کی حکومت کا کہہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف پر 9 مئی سانحے کے فوری بعد پابندی لگنی چاہیے تھی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا اعلان اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کیا جانا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری نے پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کابینہ کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، ہم حکومتی اتحادی ہیں، اگر کچھ ارکان کی رائے مختلف ہے تو وہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان روابط کار کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، متعلقہ وفاقی وزراء اور سیکرٹری شرکت کریں گے۔ اجلاس میں صوبوں اور وفاق کے درمیان حل طلب معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ چار ماہ کے دوران ٹیکس ریفنڈ میں 800 ارب روپے کا فراڈ پکڑا گیا۔ ایف بی آر کی جانب سے بریفنگ میں کہا گیا کہ مختلف عدالتوں اور ٹریبیونلز میں 3.2 ارب روپے کے 83,579 مقدمات زیر التوا ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے 4 گھنٹے طویل جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اجلاس طلب کرنے کے لیے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی۔ اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر غور کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اہم معاملات پر قرارداد لائے جانے کا بھی امکان ہے۔ اہم سیاسی امور پر حکومت اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے گی۔ ایڈ ہاک ججز تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اجلاس 3 بجے ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ایڈ ہاک ججز کی سپریم کورٹ تعیناتی پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل نے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی حمایت کر دی۔ وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم کر کے ملک میں ایک آئینی عدالت قائم کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا آئینی عدالت کے قیام سے عام آدمی کو فوری انصاف ملے گا، جس سے عدلیہ پر اعتماد بحال ہوگا۔ آئین پاکستان عارضی ججز کی تعیناتی کی اجازت دیتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو ایڈ ہاک ججز کو لگایا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ منحصر ہے۔ اس کی سمری اس وقت منہ کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف 70% پاکستانیوں کی ترجمان جماعت ہے، اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن پارٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی۔ صرف اور صرف اس کا
मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का ये है कि वो अपने हम ख्याल जज अपने साथ लगाएं जिसको हम सियासी वर्कर रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। पीटीआई की एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 4 एडहॉक जजेस को एक साथ लाने के फैसले की मजम्मत करते हैं। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होना है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एडहॉक जजेस लगाने का मकसद हम ख्याल जजों को लगाना है। शिबली फराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला भुखला गया है। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। मेरी राय में एडहॉक जजेस की तैनाती होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। मकबूल बाकिर का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल या अपील। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास आज फिर होगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर मुशावरत की। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई की खसूसी कमेटी तश्कील। जरताज गुल, सुमाभिया ताहिर और कवल शोजिब कमेटी में शामिल। जरताज गुल का कहना है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से कमेटी नाम फाइनल करके बानी चेयरमैन पीटीआई के सामने रखेगी। हतमी फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकानी असम्बली इलेक्शन कमीशन से रजू करने लगे। नून लीग की मुअत्तल रुकनी असम्बली तहसीन फवाद ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। नून लीग ने 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की। नजरसानी अपील के फैसले तक मेंबरान को डी नोटिफाई ना किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। गिरफ्तारी गैर आईनी करार देने और रिहाई की इस्तदा कर दी। अदालत से आइंदा किसी भी केस में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत करने की भी दरखास्त। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने जेल में 1 घंटे तक तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की। बानी पीटीआई की कैदे तन्हाई के प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया। बानी पीटीआई ने सितंबर 2023 से जुलाई 2024 तक कुल 1635 अफराद से मुलाकात की। मुलाकातियों के कमरे में 454 मुलाकातें हुई। अहले खाना से 88, वकला से 223 और सियासी यारों दोस्तों से 119 मुलाकातें की। फैमिली और स्पेशल डॉक्टर से 14 मुलाकातें। तफसीलात सामने आ गई। बानी पीटीआई ने लंदन में मुकीम अपने बेटों से भी व्हाट्सएप पर 13 मरतबा बात की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद असर-ए-नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नून लीग के इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से राब्ता किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। खिताब में कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात मिसाली, बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। पाक फौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात मिसाली हैं।
دونوں افواج مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے۔ چینی سفیر نے خطے میں قیام امن کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا، کہا کوئی طاقت پاکستان اور چین کی مثالی دوستی افواج کے بھائی چارے کو ختم نہیں کر سکتی۔ ISPR کے مطابق تقریب کے مہمان خصوصی چینی سفیر جانگ زائیڈ ونگ تھے۔ چینی ڈیفنس اتاشی، سفارت خانے کے حکام، تینوں مسلح افواج کے افسران کی شرکت۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا سپیل شروع، پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل کھل کر برسے، لاہور میں بھی بوندا باندی، بلوچستان کے علاقے دانا سر میں لینڈ سلائیڈنگ، کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل، گجرات کے نواحی علاقے کوٹلہ میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی، 2 کم سن بہن بھائی جاں بحق۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 21 جولائی تک جاری رہے گا۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور تیز بارش کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، PTMA کا الرٹ جاری۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، چند بالائی علاقوں میں بارش بھی متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، پنجاب، جنوب مشرقی بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا۔ اور حسینیوں کی آواز دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے نیو نیوز لایا ہے محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن انا من الحسین۔ آج کے منفرد مسابقہ میں چنیوٹ کے سید کمبر زیدی اور کوئٹہ کے محمد مہدی نے 30 میں سے 18 نمبر حاصل کیے۔ خوبصورت ادائیگی اور پرسوز آواز کے باعث ججز نے دونوں امیدواروں کو اگلے مرحلے کی نوید سنا دی۔ دیکھتے رہیے پروگرام انا من الحسین روزانہ دوپہر 1:03 پر صرف نیو نیوز پر۔